یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یہ 8ویں پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا اور ظاہر کرنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے 2 اہم مقاصد بیان فرمائے ہیں. اس کی روشنی میں ہمیں اسلامی لباس اور اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لباس کا جو اصل مقصد ہے اسے بیان کیا، اور وہ مقصد ہے ستر پوشی. یعنی شرعاً مرد اور عورت کے لیے بدن کے جس حصے کو چھپانا فرض ہے، وہ لباس اس کو ڈھانکنے والا ہو، اس کو پورا کرنے والا ہو تو وہ لباس کہلایا جائے گا. لہذا ایسے کپڑے کہ جنہیں پہننے کے باوجود بھی انسان کے سطر کے اعضاء نہ چھپیں، وہ شرعی لباس نہیں ہے. اگرچہ وہ لباس دیکھنے میں کتنا ہی جاذب نظر کیوں نہ ہو، وہ لباس کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن لباس کا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا. میں نے ابھی یہ بات عرض کی کہ وہ لباس جو جسم کو چھپانے والا ہو. اب یہ بات بھی اسی کی ذیل میں سمجھ لیں کہ اعضاء سطر مرد کا کیا ہے اور عورت کا کیا ہے، تو بات اور واضح ہو جائے گی. مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے وہ سطر میں شامل ہے. لہذا اس حصے کو بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کے سامنے کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں. اسی طریقے سے عورت کا جو سطر ہے وہ ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا بدن اس کا سطر ہے. سارا بدن سطر ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ دفتر میں ہو، چاہے وہ مارکیٹ میں ہو، چاہے وہ خالی کمرے میں ہو، تنہائی میں ہو، وہ سطر ہے. سطر پوشی میں 3 اہم باتیں ہوتی ہیں. 3 چیزوں کی رعایت اس میں بہت ضروری ہے. اس کے بغیر وہ کپڑا ساتر نہیں کہلائے گا. وہ سطر یعنی چھپانے والا، سطر کو چھپانے والا کپڑا اس کو شرعاً نہیں کہا جائے گا. اس کے اندر 3 شرطیں ہونی چاہیے. وہ 3 شرطیں جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے. نمبر 1، وہ کپڑا محیط ہو. محیط ہونے کا معنی یہ ہے کہ اعضاء سطر کا اچھی طرح وہ کپڑا احاطہ کر لے. سطر کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے. بعض اوقات کپڑا اس قدر چھوٹا اور مختصر ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پہن کر بھی اس کا سطر کھلا رہتا ہے. تو لہذا ایسے کپڑے میں یہ محیط ہونے کی جو صفت ہے وہ نہیں پائی جائے گی. محیط ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ کپڑا رقیق نہ ہو. رقیق کا معنی یہ ہے کہ وہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ اس کپڑے کو یہ باتیں دونوں کے لیے ہیں. دونوں سمجھ رہے ہیں نا؟ کون؟ مرد اور عورت. تو وہ کپڑا رقیق نہ ہو. رقیق نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ جس کے پہننے کے بعد بھی جسم چھلکتا رہے. اگر تو وہ کپڑا ایسا باریک ہے کہ اس کو پہننے کے بعد کپڑا پہننے کے بعد جسم جھلک رہا ہے، تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کپڑے کی جو تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آ رہی. یہ ایک عیب ہے، اس سے بچنا چاہیے. دوسرا، وہ کپڑا لاسق نہ ہو. لاسق کا معنی یہ ہے کہ وہ کپڑا
लासिक चिपके हुए को कहते हैं कि वो कपड़ा जिस्म के साथ ऐसा टच हो रहा है और ऐसा मिल रहा है कि उससे जिस्म की जो खत व खाल है वो वाज़ेह हो रही है। बात समझ में आ रही? लिहाजा इस तरह का अगर आदमी कपड़ा पहनेगा तो कपड़े का जो असल मकसूद है वो फौत हो रहा है, वो हासिल नहीं होगा। इसलिए कि सतर छुपाने का जो हुक्म है वो फर्ज है। चुनाचे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों में इस बात पर शदीद वईद बयान फरमाई उन मर्दों के लिए जो औरतों जैसा कपड़ा पहनते हैं और उन औरतों के लिए जो मर्दों जैसा कपड़ा पहनते हैं, जिसको अगर मैं यूं कहूं कि मर्दों के लिए औरतों का कपड़ा ये उस जैसी मुशाबहत इख्तियार करना, औरतों के लिए मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करना, मर्दों के लिए औरतों की मुशाबहत इख्तियार करना, दोनों के लिए हराम है। अल्लाह ताला ने मर्द को मर्द बनाया है, उसके आज़ा और उसका जिस्म, उसकी जिस्म की साख, उसकी जहनी नशोनुमा, उसकी सलाहियतें, उसकी सारी चीजें मुख्तलिफ हैं और औरत की मुख्तलिफ हैं। अगर किसी आदमी को अल्लाह ना करे औरत बनने का इतना ही शौक है तो भाई ये तो तकसीम अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह ने किसी को मर्द बना दिया, किसी को औरत बना दिया। अब एक शख्स को अल्लाह ताला ने मर्द बनाया, अब वो औरत बनने की कोशिश कर रहा है। ये तो वो कपड़े ऐसे पहन रहा है और कपड़े पहनकर उसी तरह निस्वानी आवाजें निकाल रहा है या निस्वानी चाल ढाल, आप समझ रहे हैं, चाल ढाल, वो जनाना चाल, वो अब मैं बातें तो बहुत सारी आ रही है लेकिन मैं क्या करूं, फिर मुझसे रुका भी नहीं जाता। अच्छा जी, बस इतना काफी है। तो ऐसा तरीका इख्तियार करना, ऐसी चाल ढाल इख्तियार करना और ऐसा नाजो अंदाज इख्तियार करना जो औरतों को ज़ेब देता है। मर्द को ये चीजें ज़ेब नहीं देती। मर्द के अंदर मर्दाना शान होनी चाहिए, उसके अंदर मर्दाना शान होनी चाहिए। मर्द की शान अलग है, औरत की शान अलग है, दोनों जिनसे अलग अलग हैं, दोनों सिनफे अलग अलग हैं, दोनों की अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर सलाहियतें अलग अलग रखी हैं, दोनों का क्या कहते हैं उसको, दोनों का मेहनत करने का दायरेकार अल्लाह ताला ने अलग अलग रखा है। अब एक आदमी दूसरा बनना चाह रहा है, दूसरा पहला, इससे बिगाड़ पैदा होगा। इसी तरीके से लिबास के अंदर इसराफ भी नहीं होना चाहिए, अपनी हैसियत से ज्यादा महंगा कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए और हद से ज्यादा कपड़े बनाने नहीं चाहिए। इसी तरह कपड़ों को जाया करने से बचाना चाहिए। मुशाबहत को मैंने आपको बता दिया। अब एक जमाना ऐसा था, आपको भी शायद याद होगा, हम लोग असल में फैशन पर मरते हैं। इस वक्त क्या चल रहा है, अब मैं आपको उसकी एक मिसाल दूं। मिसाल तो खैर कहनी नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। एक जमाना ऐसा था कि पैंट बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए जी, तो वो उस जमाने में ये तरीका राइज था, ये फैशन था। अब उसके बाद हालात बदलते गए, बहुत सारे जो हमारे फिल्मी स्टार और दूसरे जो लोग हैं, तो आहिस्ता 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 वो ट्रेंड ये चल पड़ा। अब क्या है, अब परसों तरसों एक साहब से ऐसी बात हो रही थी तो बहुत बेसाख था, उनको इतनी हंसी आई कि वो लोटपोट होने लगे। मैंने उनसे कहा कि अब इस जमाने में फैशन ये है कि जितनी पैंट आपकी फटी की होगी उतना आप अप टू डेट हैं। मैं सही कह रहा हूं, जितने आपके पैंट से मुख्तलिफ कलर उड़े हुए होंगे और जगह जगह सुराख होगा और जगह जगह जो वो फटा हुआ होगा, कहा ये तो बहुत बड़ा आदमी है। अब वो जमाना ये चल रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि इस तरह से करने से मेरे जो जिस्म के आज़ा हैं वो नुमाया हो रहे हैं और वो जिन आज़ा को छुपाने का हुक्म था वो सतर खत्म हो गई। तो एक जमाना ऐसा था, वो खवातीन जब दर्जी के पास जाती थी कपड़े लेके तो वो पूछता था बाजी शलवार कैसी बनाऊं, तो वो कहते थे कि मौलवी कट बनाओ, मुल्ला कट शर्ट। या अल्लाह, ये मुल्ला कट क्या है? तो उसका मतलब ये होता था कि शलवार इतनी ऊंची हमारी होनी चाहिए कि हमारे टखने नजर आने चाहिए, इसलिए कि टखने छुपाना गुनाह है। ये मसला सही है? नहीं बता रहे हैं सही है? वो कह रहे हैं सही है। सही नहीं है बाबा, टखने छुपाना जो है, टखने खोलना मर्दों के लिए है और औरतों के लिए जो है वो टखने छुपाना है औरतों के लिए। तो वो फैशन ये चला कि औरतें जो है वो माशाल्लाह आधी पिल्ली तक उनकी शलवारें पैंचे जो है
وہ آدھی پنڈلی تک پنڈلی نظر آ رہی، اور مردوں کو کہا کہ تم جو ہے وہ ٹخنے کھلے رہو، انہوں نے اس کو پاؤں کے اندر گھسا دیا. تو عجیب چکر ہے، عجیب معاملہ. تو خیر بہرحال ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور قرآن کریم نے یہ بھی قرآن کریم نے کہ اس آیت سے علماء نے یہ مسائل بھی مستنبط کیے کہ کس طرح کا کپڑا مردوں کو نہیں پہننا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے. اسی طریقے سے کپڑے آدمی اس نیت سے پہنے، مہنگا کپڑا اپنی حیثیت سے زیادہ کا کپڑا اس نیت سے پہنے کہ میں لوگوں میں میرا جاہ جلال ہو، لوگ مجھے بہت بڑا سمجھیں، لوگ مجھے میرے ان چیزوں سے بڑے متاثر ہوں. اس طریقے کا کپڑا یہ لباس شہرت کہلاتا ہے. اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سخت وعید بیان فرمائی کہ جو آدمی، حدیث میں فرمایا کہ من لبس ثوبۃ شہرت البس اللہ تبارک و تعالی ثوب مذلۃ یوم القیامہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ذلت کا لباس پہنائیں گے. تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ لباس پہننا چاہیے. اچھا باتیں تو خیر بہت ساری ہیں، مجھے بھی ایک جگہ ختم میں بھی جانا ہے، تو بس ایک دو باتیں کر میں بات ختم کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی ایک مسئلہ یہ ہے، اور یہ بہت زیادہ ہمارے خاص طور پر جو نوجوان بچے ہیں ان میں یہ مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں. دو تین باتیں بہت اہم اور ضروری ہیں، وہ اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ لیں. ایک تو ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہوئے ہم ایسے گھٹیا کپڑوں کو پہنتے ہیں، ایسے گھٹیا کپڑوں کو پہنتے ہیں کہ یقین جانے ان کپڑوں کو پہن کر ہم کسی دعوت میں شرکت نہیں کر سکتے. ہم کسی دعوت میں شرکت نہیں کر سکتے. دعوت میں جانے کے لیے ہم شوکیس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم ایک سوٹ ہینگر الماری سے نکالتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا وہ رکھا، دوسرا نکالا، نہیں سمجھ میں آیا وہ رکھا، تیسرا نکالا، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا اچھا لگ رہا ہے اور میں کیسا لگ رہا ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا لاوارث ہے کہ یہاں آپ جو وہ رات کا پجامہ پہن کر آ جائیں؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ نظر آتی ہیں. رات کے آپ نے کپڑے پہنے میں وہ منہ اٹھایا اور اٹھا کر آپ آ گئے. آپ کہاں جا رہے ہو، کس کے دربار میں جا رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، اس کی عظمت کا خیال کیوں نہیں آ رہا، اس کے تقدس کا خیال کیوں نہیں آ رہا، اس جگہ کی حرمت کا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی ہے ہی نہیں. جو چاہا وہ کپڑا پہن لیا اور پہن کر آ گئے. اور بسا اوقات یہ مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن میں اس موضوع پر بہت کم بات کرتا ہوں، پھر بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب نے جو ہے وہ رگ پر پاؤں رکھ دیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں مسئلہ ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے بتانا، ہم تھانے دار نہیں ہیں. ہمارا کام ہے بتانا، کرنا نہ کرنا آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں بات آ جائے. ایک تو بات یہ. دوسرا بسا اوقات وہ لباس اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا وہ لباس تنگ ہوتا ہے کہ اگر آدمی آگے کی صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے جو ہے وہ پورا شو مارکیٹ دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آدمی کو کراہیت ہوتی ہے، آدمی کو شرم آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب ایک آدمی کہے گا بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو میرے پیچھے کھڑا ہو؟ بھائی وہ نہیں کھڑا ہوگا تو کوئی اور تو کھڑا ہوگا، کہاں جائے گا بیچارہ؟ آپ ایسا لباس پہن کر کیوں آ رہے ہیں کہ جس سے دوسرے آدمی کی نظر جو ہے وہ سطر پر جا رہی ہے؟ کیوں ایسا لباس آپ پہن کر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لباس ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، لمبا لباس ہونا چاہیے، تاکہ آدمی جب سجدے میں جائے تو سطر بھی رہے اور پیچھے والے جو آدمی نماز پڑھ رہے. اس سے بہت سارے لطیفے لیکن میں آپ کو نہیں سنا رہا. اچھا تو پیچھے والے جو لوگ ہیں ان کی نمازیں خراب نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے انہی لباسوں میں آ جاتے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ ایک صاف ستھرا جوڑا جو ہے وہ دکان میں رکھیں، جب نماز کا وقت ہو وہ کپڑے تبدیل کریں اور مسجد میں آئیں. آپ مجھے بتائیں، موٹی سی بات ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جس کپڑے کو پہن کر آپ کسی دعوت میں جانا اپنے لیے باعث عار اور شرم سمجھ رہے ہیں، اس کپڑے کو پہن کر آپ ڈھٹائی کے ساتھ اور ببانگے دول کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. ذرا بھی طبیعت پر آپ کے اثر نہیں ہے، ذرا بھی طبیعت پر ملال نہیں ہے. ایک تو بات یہ، اس کا خیال رکھنا ہے. دوسری بات، میرا خیال آج کچھ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن مجھے بات پوری کرنی ہے، لازمی ضروری اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں
مطلب آدمی کے اندر ذرا سی کوئی شرم حیا ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے. گھر میں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہو بھی ہیں، آدھے آدھے چڈے پہن کر پھر رہے ہیں. اور یعنی تعجب اور حیرت کی بات یہ کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا، اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے. بازار میں پھر رہے ہیں، مارکیٹ میں، گھر میں خواتین ہیں. جن حصوں کو چھپانا فرض تھا وہ تم نے کھول دیا. تو اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم لوگ تو کم سے کم اس بات کا اہتمام کریں، اس بات کا اہتمام کریں. اور سچ بات یہ ہے کہ کپڑے کے پہننے سے آدمی کے دیندار ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل بے مہار آزاد نہیں چھوڑا. کچھ چیزوں پر ہمارے پابندی لگائیے، یہ کرنا ہے تمہیں، یہ نہیں کرنا ہے، یہ اس طریقے سے کرنا ہے، یہ اس طریقے سے. اب عام طور پر ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی کپڑے کے معاملے میں شریعت نے کوئی روک ٹوک نہیں کی ہے، تم جیسے چاہو کپڑے پہنو. ایسا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ جیسے کپڑے چاہیں پہنے، لیکن لباس کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ مقاصد فوت نہیں ہونے چاہیے. وہ مقاصد جو ہے وہ سامنے آپ کو رکھنے چاہیے کہ آیا ان مقاصد میں کے لیے یہ لباس جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس سے یہ فوائد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ لباس کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے شریعت کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے سطر کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچانا چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گناہ سے بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.